بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماشاء اللہ لائف سٹائل یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بچھڑے کی ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں جو میرے اپنے ہی ماشاء اللہ کیٹل فارم پر موجود ہے اور یہیں پر پیدا ہوا ہے۔ اب ماشاءاللہ یہ 2 سال کا ہو گیا ہے اور یہ 2 دانتوں والا ہو گیا ہے۔ اس کے دونوں دانت جو ہے نا وہ گر گئے ہیں اور اب نئے دانت پیدا ہو رہے ہیں۔ اب آپ یقیناً جاننا چاہیں گے کہ یہ کس نسل کا بچڑا ہے۔ یہ امریکن نسل کا بچڑا ہے، اسے روجو ڈیزائنر 2/70 کہا جاتا ہے۔ اس کا سیمن 2014 میں مارکیٹ میں آیا تھا اور ٹیکساس ایک اسٹیٹ ہے، ایک ریاست ہے امریکہ کی، وہاں اس کا سیمن پہلی دفعہ یا اس بچڑے کو ایک نمائش میں پیش کیا گیا تھا اور لوگوں نے اسے بہت زیادہ پسند کیا تھا کیونکہ اس کی جو جسامت ہے، جو اس کی رنگت ہے اور اس کے جو چلنے کا سٹائل ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، انمول ہے اور بہت ہی منفرد ہے۔ اس لیے لوگوں نے اسے بہت پسند کیا تھا اور پھر اس کی سیمن جو ہے نا وہ مارکیٹ میں لانچ کی گئی۔ پاکستان میں اس کی سیمن جو ہے وہ 2019 میں امپورٹ کی گئی اور یہ پاکستان کے ایک بہت ہی معروف آدمی ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں، عالمگیر خان صاحب، انہوں نے امپورٹ کیا ہے اس کو اور ان کا جو دفتر ہے وہ ایک کراچی میں اور ایک ملتان میں ہے۔ اور اس کی سیمن میں نے جو لی وہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں محترم کاشف صاحب، ان کی جو شاپ ہے پاکستان میڈیکوز، وہ تحصیل لیاقت اور ضلع رحیم یار خان میں ہے۔ ان کا میں فون نمبر بھی نیچے لکھ دوں گا، آپ پڑھ سکیں گے۔ ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں 0300 8675 153۔ ان سے ہم نے یہ سیمن اس کا لیا تھا، اس وقت اس کی قیمت 12,500 روپے تھی۔ یہ 2019 کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے سیمن جو ہے نا وہ گائے میں اس کی آرٹیفیشل انسیمینیشن کی۔ تو جب یہ بچڑا پیدا ہوا، یہ ہمارے فارم پہ سب سے پہلے یہ بچڑا پیدا ہوا تھا اور اس کی ہم نے بہت زبردست قسم کی جو ہے نا وہ لک آفٹر کی۔ اس کی 20ویں جب یہ پیدا ہوا ہم نے اس کو جو ہے اسی وقت اس کو ڈیلمیویٹال 3.5 cc لگوایا تھا۔ پھر جب یہ 4-5 دن کا ہوگا پھر ہم نے اس کو بیوٹل لیکس جو ہے نا وہ انجیکشن لگوایا۔ پھر 20 دن کے بعد اس کی ہم نے ڈیورمنگ کی، پھر 40 دن کے بعد دوبارہ اس کی ڈیورمنگ کی، پھر ہم اس کو جو ہے وہ منرلز دیتے رہے۔ تو اس کو ہم نے 6 مہینے تک اپنی ماں کا یہ دودھ پیتا رہا ہے، یا ہم پھر اس کو جو ہے نا وہ خشک چارہ یا سیلیج ڈالتے رہے ہیں اور ونڈا بنا کر ڈالتے رہے ہیں۔ اور جو ونڈا ہے وہ میں نے آپ کو عرض یہ کرنا تھا کہ اس میں جو ہے وہ مکی کا دلیا اور بنولے کی کھل اور چوکر اور شیرہ یہ ملا کر ہم اس کو ڈالتے رہے ہیں کاف سٹارٹر کے نام پر۔ ویسے یہ بازار میں ملتا ہے لیکن ہم اپنا بنا کے بھی ڈالتے رہے ہیں، بازار کا بھی ڈالتے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ بھی جب یہ 6 مہینہ کا ہو گیا تو پھر ہم نے اس کو سبز چارہ بھی ڈالا ہے اور اس کو ہم پھر مسلسل آٹا بھی ڈال رہے ہیں۔ اس کو جو چنے کا جو کرا ہوتا ہے، یعنی دلیا جو اس کا چنے کا جو دلیا ہوتا ہے جسے ہم کرا بولتے ہیں، وہ بھی ہم اس کو بھگو کر وہ بھی ڈالتے ہیں، آٹا بھی ڈالتے ہیں اور اس کو ہم سرسوں کی کھال بھی جو ہے نا وہ بھگو کر وہ بھی ڈالتے ہیں، اوپر اس کا چوکر بھی ڈالتے ہیں، وہ نمکین ہوتا ہے، شوق سے کھاتے ہیں اس کو۔ اب اگر میں جب بھی دیکھتا ہوں، میں جب بھی فارم پہ جاتا ہوں تو جب اس کے اندر جو کشش کتنی ہے اس کے اندر، اب اس کی سکن کو دیکھیں، ابھی بھی اس کی سکن لوز ہے کیونکہ یہ جو بول ہوتے ہیں یا یہ جو بچڑے جو ہوتے ہیں یہ جب 2 دانتوں والے بنتے ہیں اس کے بعد ہی ان کا وزن صحیح معنوں میں بڑھتا ہے۔ اب بھی اس کا ماشاءاللہ اچھا خاصا وزن ہے لیکن اب یہ اس کا وزن بہت تیزی سے بڑھے گا۔ یہ 2 دانتوں والا ہے، پھر 4 دانتوں والا ہوگا، پھر یہ 6 دانتوں والا ہوگا، پھر یہ پکا ہو جائے گا۔ 2 دانتوں کے بعد جو اس نے سفر کرنا ہے اپنی زندگی کا، اس میں اس کا وزن کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا اور انشاءاللہ تعالی جب یہ 4 دانتوں والا اور 6 دانتوں والا ہو جائے گا
تو 1 سال کے بعد پھر میں آپ کی ساتھ اس کی ویڈیو بنا کر شیئر کروں گا، تو آپ انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے لوگ ان کی پلائی کریں تو وہاں اچھے بنتے ہیں اور پاکستان میں نہیں بنتے۔ انشاءاللہ ہم اس کی جو لک آفٹر جس طرح اس کر رہے ہیں، اس کی دیکھ بھال جس طرح کر رہے ہیں، جس طرح اس کو ہم چارہ یا اس کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں جسامت کی، تو وہ بڑی سائنسی بنیاد پر، سائنٹیفک بنیاد پہ ہم کر رہے ہیں، اس کی ہر طرح کی ضرورتوں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے 1 سال بعد جب یہ 6 دانت والا جب پکا ہو جائے گا تو آپ اس کو دیکھنا، اس کی جسامت کو دیکھنا۔ تو اس میں جو ہے نا شائننگ دیکھیں اس کی سکن کی، وہ کیونکہ ہم سرسوں کا جو اس کو کھال ڈالتے ہیں اس کی وجہ سے شائننگ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو جو جلد کے ٹیکے لگتے ہیں ایوومیک کے، اس کی وجہ سے بھی شائننگ ہوتی ہے۔ اس کی پراپر جو ہے ہر 3 مہینے بعد ہم ڈیورمنگ بھی کرتے رہتے ہیں، یعنی پیٹ کی کیڑوں کی دوائی بھی ہم اس کو وہ کھلاتے رہتے ہیں۔ تو اس کا آپ چلنے کا آپ سٹائل بھی دیکھیں، اس کے کان دیکھیں، اس کی جالر دیکھیں، اس کے نیچے جو ناف جو دنی جو لٹک رہی ہے اس کو بھی دیکھیں۔ اور یہ بڑے نا شریف ہوتے ہیں، یہ مارتے نہیں ہیں اور ایسے ملنگوں کی طرح بس جہاں بیٹھے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں۔ تو بڑے نا بہت ہی پیار کرنے والے یہ جو ہے نا یہ جانور ہوتے ہیں، ورنہ اگر چولستانی یا باقی نسل دیکھیں تو پھر وہ مارتے بھی ہیں اور ایسے ایگریسو ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بڑے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے۔ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تصویریں بنائیں، بہت اچھا لگتا ہے انسان کو۔ تو اس کے جو ہے ہم جو ان کے پاؤں کے جو ناخن ہوتے ہیں وہ بھی ہم گاہے باگاہے کٹواتے رہتے ہیں۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس کے کوئی 8-10 دن بعد ہم نے اس کی ڈیہارننگ بھی کروا لی تھی، یعنی اس کے جو سینگ تھے وہ ہم نے دوائی کے ذریعے ان کے اوپر دوائی لگوا دی تھی ڈاکٹر صاحبان سے، تو اس کے سینگ اگے نہیں ہیں، تو اس کو ڈی ہارننگ کہتے ہیں، یعنی ہارن یعنی سینگ اس کے کاٹ دینا یا ختم کر دینا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے تو اس کے سینگ نہیں ہیں، اور سینگ والی جگہ پہ یہ دیکھیں، اب سینگ والی جگہ پہ کچھ نہیں ہے، وہ بال ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ان کی شکل میں بہت حسن آ جاتا ہے، خوبصورت بن جاتے ہیں۔ تو اگر آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں تو آپ کو روجو ڈیزائنر 270 اس کا جو جس کی سیمن سے یہ بل پیدا ہوا ہے تو اس کی شکل بھی اسے تقریباً ملتی جلتی ہے، لیکن کیونکہ وہ زیادہ عمر کا ہے، وہ 5-6 سال کا ہوگا، یہ اس کو ابھی سے 2 سال ہوئے ہیں، تو جسامت میں یقیناً فرق ہوگا، لیکن اب آپ اس کی جسامت کو دیکھیں تو کہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کی رنگت اب دیکھیں تو ڈارک براؤن سا ہے، اس کی کوہان کو دیکھیں کافی اونچی ہے ماشاءاللہ، اسی طرح اس کے قد دیکھیں، اس کی پانچ دیکھیں، تو ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نسل کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ تو میں یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو فارم ہے اس کی لک آفٹر جو لوگ کرتے ہیں، جو ڈاکٹر صاحبان کرتے ہیں، ان کا میں اگر شکریہ نہ ادا کروں، جن کی رہنمائی کی وجہ سے ہمارا یہ فارم 3 سال کے دوران کافی آگے چلا گیا ہے، اور یقیناً اس کے اخراجات تو میں خود برداشت کر رہا ہوں اور یہ بھی حوصلے کی بات ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو انپٹ ہے، جو رہنمائی ہے اور جو سرپرستی ہے، وہ ان ڈاکٹر صاحبان کی مہربانی ہے جو ہم وقت تیار رہتے ہیں، ہماری ایک کال پہ آ کے فارم کی وزٹ بھی کرتے ہیں اور ریگولرلی خود بھی آتے جاتے تشریف لے آتے ہیں۔ تو ہمارے مقامی طور پر ہمارا جو سٹی ہے خان بیلہ سب تحصیل، یہاں کے جو ویٹرنری ڈاکٹر ہیں محترم ادریس صاحب، وہ ان کی کمال مہربانی ہے کہ وہ پچھلے 3 سال سے مسلسل ہمارے فارم کا ریگولرلی وزٹ بھی کرتے ہیں اور ہمیں رہنمائی بھی کرتے ہیں اور ہمیں گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں کہ ہم نے جانوروں کو پالنا کس طرح ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی بیماری تکلیف کوئی ویکسین کا مسئلہ ہے وہ ہماری ہر لحاظ سے ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور ہماری مدد بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے علاقے کے ایک نامی گرامی ڈاکٹر صاحب ہیں، ویٹرنری ڈاکٹر، جو ایک اپنی جگہ پہ اتھارٹی ہیں، محترم کاظم صاحب، اگرچہ وہ ہمارے گاؤں سے 10-12 کلومیٹر دور ہیں، لیکن ٹیلی فون کے اوپر اور کبھی کبھی ضرورت پڑے تو خود بھی تشریف لے آتے ہیں ہمارے لیے۔ وہ ہمارے پیر صاحب بھی ہیں، سید صاحب بھی ہیں ہمارے علاقے کے بہت، کاظم صاحب، تو وہ ان کی بھی بڑی مہربانی ہے۔ تو وہ ہمیں ہمیشہ جو کوئی جب پیچیدگی ہوتی ہے، کمپلیکیٹڈ کیس ہوتا ہے، تو ہم ان سے بھی رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو بہت پیارے دوست ہیں، وہ تحصیل لیاقت پور سے 30 کلومیٹر دور سے ہمارے پاس تشریف لے آتے ہیں، ڈاکٹر رافع صاحب، الٹرا ساؤنڈ ہم ان سے کرواتے ہیں، وہ میں نے پہلے بھی کئی ویڈیو میں آپ کو خدمت میں پیش کیا ہے۔ وہ جن سے جو پاکستان میڈیکوز والے کاشف صاحب ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں رافع صاحب، ان کے والد صاحب بہت کمال کے آدمی تھے ماشاءاللہ، قدروں والے، شان والے۔ تو اب رافع صاحب الٹرا ساؤنڈ بھی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے نا جاوید صاحب ویٹرنری اسسٹنٹ ہیں ان کے، وہ بھی بہت ہی اچھے چھوٹے بھائی ہمارے۔ تو یہ مل کے دونوں بھائی
رافع صاحب اور جاوید صاحب ہماری ہر لحاظ سے مدد کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں، ویٹرنری اسسٹنٹ ہیں، ساجد شاہ صاحب، جام نعمان گسورہ صاحب اور جناب اکرام صاحب، تو بھٹا صاحب، یہ بھی بہت ہی اچھے دوست ہیں اور ہمیں جب ضرورت پڑتی ہے تو ہماری یہ ہمیشہ مدد کرتے ہیں۔ تو میں صرف اس لیے دوستوں کا نام لے رہا ہوں کہ اگر آپ نے فارم کو کامیاب کرنا ہے تو آپ نے 2-3 چیزیں سیکھنی ہیں۔ ایک تو اپنے جو آپ کے ملازم ہیں ان کو اپنے بیٹوں کا طرح، بچوں کی طرح پالنا ہے۔ آپ اپنے ملازموں کو عزت دیں گے، احترام دیں گے، ان کی ہر لحاظ سے عزت کریں گے تو وہ آپ کے جانوروں کا زیادہ خیال رکھیں گے۔ تو یہ جو میرے ملازم ہیں ان کو ملازم نہیں کہتا، بیٹوں کی طرح کہتا ہوں، اس لیے میرے جانوروں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو ویٹرنری اسسٹنٹ ہیں، یہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں، ان کے ساتھ اپنے بہت پیار کا، عزت کا، احترام کا اور باہمی قربتوں کا رشتہ رکھنا ہے۔ اگر آپ رشتہ رکھیں گے، پیسوں کا کوئی بھی بھوکا نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ آپ کا فارم بھی کامیاب ہوگا۔ اس لیے میں نے سب لوگوں کے نام لیے ہیں، یہ ان کی افادیت، اہمیت اور عزت اجاگر کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے بغیر ہمارے فارم کی جو ہے نا وہ نہ تو کامیاب ہو سکتا ہے، نہ ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری موٹی باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھیں۔ ابھی یہ جو ہے 2 دانت والا ہوا ہے، ابھی اس کو صرف کوئی مہینہ ایک ہوا ہے، ابھی یہ وزن تیزی سے بڑھا رہا ہے۔ تو جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ انشاءاللہ 6 مہینے کے بعد اس کی پھر میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا، اور جب 1 سال کے بعد آپ کی ویڈیو شیئر کروں گا تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ روجو ڈیزائنر 2/70 امریکن ریڈ برہمن نسل ہے یہ، تو جو ہے یہ آپ اس پہ غور کریں کہ کتنی خوبصورت ہے یہ نسل۔ اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ برہمن ہندو جو ہوتے ہیں ان کے نام پہ ہے، نہیں، یہ امریکہ کی ہے۔ اس کے سپیلنگ جو ہیں وہ ہیں BRAHMAN، تو یہ اگر دیکھیں تو یہ بنتا ہے برہمن، اس طرح کا لفظ بنتا ہے، ریڈ برہمن امریکن۔ تو پہلے آتا تھا جو روجی 777/8، وہ اب جو ہے نا وہ سیمن متروک ہو چکی ہے۔ اس کے بعد روجو آئے ہیں، روجو میں ڈیزائنر 270 ہے، روجو میں گرینڈی ہے، تو روجو میں جو ہے نا ڈیزائنر 5/12 ہے، تو اسی طرح اپاچی ہے۔ تو بہت ساری نسلیں اب روجو میں آ رہی ہیں۔ تو وہ سارے بچڑے بھی، باقی اقسام کے جو روجو ہیں وہ بھی میرے فارم پہ موجود ہیں، لیکن وہ بھی کوئی 18 مہینہ کا ہے، کوئی 20 مہینے کا ہے، کوئی 14 مہینے کا ہے۔ ان کی ویڈیو بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ یہ سب سے پہلا بچڑا یہی پیدا ہوا تھا۔ اب یہ 10-12 مہینے کا تھا، تو میں نے ایک ویڈیو پہلے اس کی بنائی تھی، تو دوسرے میں نے اپنے نیوز کے چینل پہ شیئر کی تھی۔ آج کی جو ویڈیو ہے جو میں بنا رہا ہوں، انشاءاللہ میں اس کو ماشاءاللہ لائف سٹاک یوٹیوب چینل پہ شیئر کروں گا، تاکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک تو آپ کو جو ہے نا آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے، آپ کو حوصلہ دینا ہے کہ آپ نے بھی یہ سیمن رکھوانا بھی ہے اور اس کی پلائی بھی کرنی ہے، اور آپ نے اس سے محبت بھی کرنی ہے۔ اس سے منافع بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے دل لگا رہتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، ملتے ہیں، بہت خوب، مطلب ہے بہت اچھا۔ آپ اس کو ہاتھ لگائیں تو ایسی جھرجھریاں سی یہ اپنے جسم پہ ڈالتے ہیں، تو اس سے انسان کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا برہمن نسل کے بچڑے پالیں بھی صحیح، اور دوستوں کو بھی اس کی تحریک دیں، اور اس پہ جو ہے نا کہ پوری بھرپور دیکھ بھال بھی کریں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ شیئر بھی کریں گے، اور جو ہے میرا یوٹیوب چینل جو ہے ماشاءاللہ لائف سٹاک، اس کو آپ خود بھی سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں سے بھی کہیں، درخواست کریں، گزارش کریں کہ وہ میرے یوٹیوب چینل ماشاءاللہ لائف سٹاک کو جو ہے نا سبسکرائب فرمائیں، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں، تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناؤں وہ آپ دوستوں کی خدمت میں فوراً پہنچ سکے۔ میری جو ویڈیو ہوتی ہیں وہ کافی حد تک معلوماتی ہوتی ہیں، لیکن میں اتنی کوئی بہت قابل آدمی نہیں ہوں، لیکن جو بھی مجھے تجربہ ہوتا ہے وہ اپنے الفاظ میں آپ دوستوں کی خدمت میں بھیج دیتا ہوں، پیش کر دیتا ہوں، تاکہ آپ بھی جو ہے اسے تحریک پہ انسپائر ہوں، اور مل جل کے ہم لائف سٹاک کو پاکستان میں جو ہے نا وہ کامیابی سے ہمکنار کریں۔ آپ سے پھر یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے جانوروں کا خیال رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ اپنے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کی وجہ سے ہماری جو ہے عزت اور شان اور وقار ہے۔ اس لیے اپنا خیال رکھیے، سب لوگوں کا خیال رکھیے، اپنے فارم کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔